ابو ذر غازی آبادی یہ بچہ آئے اور اپنی تقریر سے ہم سامعین کو محفوظ فرمائے. محمد ابو ذر غازی آبادی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک پوری سورت ریاض کر دی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ وہ نہ کسی کا بیٹا، اور اس کو کوئی ہمزن نہیں ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے جب ہم تاروں بھرے آسمان، چوڑی چگلی زمین، اتھاہ سمندر، اونچے اونچے پہاڑ بہتے دریا دیکھتے ہیں تب ایسا وقت یہ خیال آتا ہے ان کا کوئی خالق ہے، کوئی ہے جن نے ان چیزوں کو تخلیق کی ہے. پھر ہم ایک قدم بڑھا کے بڑھاتے ہیں اور سوچتے ہیں، رات آتی ہے دن رخصت ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، کائنات کا نظام مانیٹی کے اصول کے مطابق چل رہا ہے، کہیں سے کوئی خرابی نہیں. شمس و قمر وقت پر نکلتے ہیں اور وقت پر ڈوبتے ہیں. تب ایسا وقت یہ کہنا پڑتا ہے اس عظیم کائنات کا کوئی حاکم ہے، کوئی ہے جسے کسی کی تعاون کی ضرورت نہیں، جو سارے جہاں سے بے نیاز ہے، کسی کا احسان مند نہیں، وہ جو چاہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. اگر اسے کوئی روکنے والا ہوتا تو دنیا کا نظام اس اچھے ڈھنگ سے نہیں چلتا. لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا. اگر دونوں میں یعنی زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو دونوں ٹوٹ پھوٹ جاتے. جب کسی ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے تو کسی بھی ادارے کے صدر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بھلا اس کائنات کے کئی حاکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ محترم دوستو، یہ باوقار مجلس اپنے کئی صدر چن لے تو کیا یہ مجلس چل سکتی ہے؟ لوگ ہمیں بیوقوف نہ کہیں گے. تعجب ہے ان لوگوں پر جو سارے جہاں کے کئی صدر مانتے ہیں. باپ بیٹا اور روح القدس کا نظریہ تراشے ہوئے ہیں اور کوئی ہزاروں دیوتا کو پرمیشور کا ساجد بنا دیا. مگر بڑے افسوس کی بات ہے لوگ انہیں بیوقوف کہتے ہوئے بھی ہچکچاتے ہیں. حضرات، ممکن ہے کہ دوران تقریر اس حقیر صحابہ تقسیر سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو میں بھی اور انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں اور مجھ سے کچھ غلطیاں ہو جانا کوئی حیرت کی بات نہیں. میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے مطلع فرمائے کہ میں نے کون سی بات غلط کہی ہے اور کون سی صحیح، تاکہ میں آئندہ ایسا نہ کروں. میں اپنی تقریر کو ان چندوں بات پر اس شعر کے ساتھ ایک ختم کرنا چاہتا ہوں. نقش تو عید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، نقش تو عید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی پیغام سنایا ہم نے. کسی کی عوض سے صنم سائے رہتے تھے، کسی کی عوض سے صنم سائے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے واللہ اکبر کہتے تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.